کف یا عام طور پر اسے کفو لوگ کہتے ہیں، اسی وجہ سے ہم بھی بار بار یہی عام طور پر اس کو استعمال کریں گے تاکہ نامانوس نہ رہے آپ کے لیے۔ تو کفو والا مسئلہ، کفو کی بات یہ بیان ہوئی تھی کہ اس سے مراد ہے کہ کمپیٹیبلٹی، ایک دوسرے کی ہمسری، ایک دوسرے کے لیے ہر لحاظ سے رشتہ جو ہے وہ برابری کا ہونا، اس کو کفو کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک بات اس میں بیان کر دی جائے کہ ایسا جو آئیڈیلی لحاظ سے کفو ہو وہ تو صرف اور صرف ایک ہی رشتہ پورے عالم اسلام کے اندر اس لحاظ سے رہا ہے کہ لولا علی لم یکن لفاطمۃ کف، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آیت اللہ تقی مدرسی نے پورا ایک درس اس عنوان پر لیا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا اس پوری روئے زمین پر کوئی کف نہ ہوتا۔ اور اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہاں تک یہ بات بیان ہوئی ہے کہ پیغمبر اسلام کو لوگوں نے آ کر کہا کہ آپ نے ایسی جگہ پر رشتہ کر دیا ہے کہ جو بڑے بڑے اشراف ہیں مکے کے وہ بہت ناراض ہو گئے ہیں، جن کا رشتہ آپ نے ریجیکٹ کیا تھا اور علی کا رشتہ اس کے مقابلے میں قبول کیا ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے پھر وہی حدیث ارشاد فرمائی جو بھی آپ نے سنی، اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ روئے زمین پر حضرت آدم اور آدم کے جو غیر ہے اس میں کوئی بھی فاطمہ کا کف نہ ہوتا، اس وجہ سے میں نے علی سے کیا ہے، علی کے علاوہ کوئی کف موجود نہیں۔ تو یہ بہرحال بات ہے اس میں۔ اچھا، البتہ ایک اور چیز ہے کہ جو کہ اس میں لوگ لے کر آتے ہیں کہ عام طور پر اس میں اس کی بھی بحث آتی ہے سیدانی اور غیر سید کے اعتبار سے کف ہونے کی۔ ابھی خیر آگے چل کر اس پہ ہماری گفتگو آئے گی، لیکن لوگ یہ بھی چیز پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو صرف اگر سید رشتہ موجود نہیں ہے لڑکی کے لیے تو پھر یہ تو یعنی سید ہمسری اور برابری کر سکتا ہے نا، سیدانی کا غیر سید کیسے ہمسری اور برابری کرے گا؟ کہ تو اس میں 4284 جو نمبر ہے حدیث کا، اور یہ ہے من لا یعذر الفقی شیخ صدوق کی کتاب، اس میں بنظر النبی الی اولاد علی و جعفر فقال بناتنا لبنینا و بنونا لبناتنا، پیغمبر اکرم نے اولاد علی اور جعفر کے اوپر نگاہ ڈالی، یعنی ان کی اولادیں سامنے ان کے موجود تھیں، ان کے اوپر نگاہ ڈالی اور کہا ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے نہیں، سعادات کی غیر سید سے شادی ممکن نہیں۔ علماء نے تمام، اول تو اس کے اوپر بھی پوری ایک بحث ہے کہ یہ روایت خود ہی مرسل ہے، لیکن بالفرض اگر یہ اس کو مرسل روایت کو اس طور پر لے بھی لیں، ویسے اس پوری روایت کا سیدانی کے غیر سید سے شادی پہ 2.5 گھنٹے کا یہاں پر لیکچر ہے ہمارا، جس میں تمام دلائل ذکر ہوئے تھے، جس میں اس حدیث کو تفصیل سے ذکر کیا تھا، لیکن عام طور پہ لوگ اس کو بھی لے کر آ جاتے ہیں کہ دیکھیے تو اس کا مطلب ہے کہ سید ہونا کف کے اندر یا کفو ہونے میں شامل ہے۔ تو اس میں پیغمبر اکرم نے جس طریقے سے ایک بزرگ ہوتا ہے وہ اپنے اولادوں کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، بیٹے بیٹیوں کو اور ان کی اولادوں کو، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے اولادوں میں سے فلاں کی فلاں سے شادی ہو جائے، تو پیغمبر نے اکرم نے اس طور پر یہ جملے بطور بزرگ خاندان کے ارشاد فرمائے ہیں اور اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ان کی آپس میں اس طرح سے شادیاں ہو جائیں۔ اس کا قیامت تک آنے والی تمام نسل سادات کے سلسلے میں کوئی حکم موجود نہیں ہے، اور اس پہ پوری ایک تفصیل ہم نے بیان کی۔ اور پھر یہ کہ اگر ہم اس کو مان بھی لیں بالفرض، اگر جو ہے کہ مخالفین عام طور پر اس کو پیش کرتے ہیں، تو پھر اس کا دوسرا ٹکڑے کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا، وَبَنُونَا لِبَنَاتِنَا، ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سید لڑکے کی بھی غیر سید لڑکی سے شادی جائز نہیں، کیونکہ بیٹے بیٹیوں کے لیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام جو ہمارے گزرے ان سب کی شادیاں اس طور پر ہوئی ہیں کہ غیر خاندان بلکہ غیر قوموں میں، صرف بنی ہاشم میں نہیں ہوئی بلکہ دور دراز کے علاقوں میں بھی ہوئی ہیں۔ اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے آپ ہی کے استاد محترم ڈاکٹر شیخ محمد علیم صاحب قبلہ، ان کی جب خود ان کی اپنی شادی ہو رہی تھی تو ان کی شادی اور ولیمے میں دونوں میں ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ نے درس دیے تھے، تو اس میں ائمہ نے جہاں جہاں شادیاں کی ہیں، کون کون سی قوموں میں کی ہیں،
اور کون کون سی جو ان کے ازواج کس کس قوموں سے الگ الگ ملکوں سے تک سے آئی ہیں، اس پہ پورے ایک تفصیلی درس انہوں نے اس انداز سے دیا تھا، دونوں کو ملا لیا جائے اگر تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس میں خاص طور پہ لوگ عام طور پہ پیش کرتے ہیں، تو میں نے شروع میں ہی اس کو بیان کر دیا۔ بہرحال یہ کہ کف جو ہے یا کفو ہے، اس کی کچھ اقسام ہیں۔ پہلی قسم تو ہے اعتقادی اعتبار سے کف ہونا۔ کسی بھی لڑکی ہو، ابھی ہم لڑکی کے اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں کہ کف لڑکی کے لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ اعتقادی اعتبار سے یعنی اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، مسلمان ہونا جس سے بھی وہ شادی کرنے جا رہی ہے، یعنی اگر وہ غیر مسلم ہے، خواہ اہل کتابی کیوں نہ ہو، لڑکی اس سے کبھی شادی نہیں کر سکتی۔ مسلمان مرد کو بہت سے موارد میں کچھ اجازت ہے جو بھی آگے چل کر آئے گا، لیکن اعتقادی اعتبار سے کف ہونا، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اب تو سارے انسانیت کے ناطے سبھی وہ ہیں، تو وہ لوگ بھی ان چیزوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں۔ آج ہی ہم صبح بھگت کے ہی آ رہے ہیں اس کو کہ جب ایسی پوسٹ جس کے اندر لفظ کافر آ گیا تھا، تو آج ہی مدرسے کے تمام پیجز کو فیس بک نے بلاک کر دیے 6 دنوں کے لیے، کیونکہ ایک لفظ حدیث کے اندر کافر آ گیا تھا۔ کافر کو بھی وہ لوگ بین جو وہ ہے الفاظ اس کے اندر شمار کرتے ہیں، وہ لوگ خود بڑے سینسیٹیو ہو گئے اس معاملے میں۔ تو بہرحال غیر مسلم جو ہیں وہ اس کا کف نہیں ہو سکتا، اعتقادی اعتبار سے کفو ہونا۔ اچھا، مسلمان کا کف ہے، مومن کا کف ہے، ابھی آگے چل کر یہ والی بات تفصیل سے ہم بیان کریں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد عمل کے اعتبار سے کف ہونا، ایک تو ہے اعتقاد کے اعتبار سے اور ایک ہے عمل کے اعتبار سے۔ عمل کے اعتبار سے خاص طور پر ہی کہ شرابی اور زانی اور اس طرح کا بہت بڑا کوئی بدکار جو ہے وہ نہ ہو، عمل کے اعتبار سے کف، خاص طور پر شرابی۔ دیکھیے شرابی کے متعلق تو کس قدر روایت ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ شرابی کو علیکم السلام، شرابی کو اپنی رشتہ نہ دو، وہ اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو مت جاؤ، بلکہ چھٹے امام نے تو یہاں تک جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی نے شرابی کو اپنی بیٹی دی تو گویا اس نے اس سے قطع رحم کر لیا، تم نے اپنا تعلق ختم کر لیا اس سے، بلکہ یہاں تک روایت میں امام نے فرمایا کہ گویا تم نے اپنی بیٹی کو زنا کے لیے کسی کو پیش کر دیا، یعنی شرابی۔ تو شرابی کی کس قدر مذمت آئی ہے۔ البتہ یہ تمام چیزیں ظاہر فقہات کے اس پہ یعنی علماء اس کو ڈیل کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بہرحال مکروہ ہے ان افراد سے، حرام تو پھر بھی نہیں ہے شادی شرابی سے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ اس کا کفو نہیں ہو سکتا ہے۔ شادی البتہ ہو جائے گی لیکن یہ نامناسب سمجھا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ مسئلہ جو ہے کہ اگر شرابی سے شادی پر لڑکی بھی راضی ہے اور ولی بھی راضی ہو، دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ اب تو جناب شرابی نہیں کہا جاتا، اب تو الفاظ اگر تھوڑے سے بدل دیے جائیں تو جناب اب کہتے ہیں کہ بھائی لڑکا ڈرنک کرتا ہے، تو اتنا زیادہ برا نہیں لگتا کہ بھائی ڈرنک ہی تو کرتا ہے، خواہ شرابی ہے تو وہ بہت بڑے ایک خرابی والی بات ہو جاتی ہے۔ جیسے انہوں نے بھی بہت سارے اپنے وہ بنا لیے ہیں، اسمارٹ بوم اور سونامی اور طوفان بھی آ رہے ہوں تو اس کا نام گلاب رکھ دیا جاتا ہے اور کبھی کچھ رکھ دیا جاتا ہے اس طرح سے، یا یہ کہ کولیٹرل ڈیمیج اور اس طرح کی بہت ساری انہوں نے بڑی سافٹ قسم کی اصطلاحات کو استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال شرابی سے شادی پر لڑکی اور ولی اگر دونوں راضی ہیں تو شادی ہو جائے گی۔ ابھی ہم اس کے اخلاقی پہلوؤں کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، اصلاً نکاح ہو جائے گا، نکاح وہ شادی ہو جائے گی۔ شرابی سے شادی پر لڑکی اور ولی دونوں راضی ہوں تو کفو والا مسئلہ نہیں آئے گا۔ اچھا، اگر شرابی سے شادی پر لڑکی راضی نہ ہو لیکن باپ راضی ہو، باپ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، بعد میں جا کے تم چینج کروا لینا، اس کو بدل دینا، ابھی تو اچھا رشتہ آیا ہے اور بیرون ملک جو ہے وہ کھاتا کماتا ہے، اب تو ظاہر ہے بہت سارے سٹینڈرڈ بدل گئے ہیں نا، تو شرابی سے شادی پر بھی تیار ہو جاتے ہیں اور ڈرنک کرتا ہے، کوئی اتنی بڑی بات شمار نہیں ہوتی۔ تو اگر لڑکی لیکن راضی نہیں ہے اور باپ راضی ہے تو یہ شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اصلاً اس کے اندر لڑکی کا جو اس لحاظ سے کفو والا جو مسئلہ ہے دیکھا جائے تو اس کا کفو نہیں ہے، چاہے باپ کیوں نہ راضی ہو، لیکن لڑکی اگر راضی نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا یہ والا رشتہ۔ اچھا، اگر اس کا الٹا کر لیا جائے، شرابی سے شادی پر لڑکی راضی ہے لیکن باپ راضی نہیں ہے،
دیکھیے اصلاً جو کف ہے کا مسئلہ ہے یہ کب آتا ہے؟ یعنی لڑکا ہر لحاظ سے، عقائد کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، عقلی اور شرعی اور عرفی لحاظ سے اس کا ہم پلہ ہے، اور باپ پھر بھی منع کر رہا ہے، تو کیونکہ یہ اس کا ہم کف ہے، یعنی لڑکی کے لیے یہ برابری والا بالکل رشتہ ہے، باپ کوئی متبادل رشتہ بھی پیش نہیں کر رہا، بلکہ یہ دیکھو یہ نہیں، بلکہ اس سے زیادہ بہتر رشتہ میں یہ تم کو پیش کر رہا ہوں، وہ بھی نہیں کر رہا، اور بس وہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں پسند آ رہا یہ رشتہ، یہ ہماری برادری کا نہیں ہے، یہ مثلا سید نہیں ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی چیز وہ لے کر آ رہا ہے جو کہ تو پھر یہاں پر کیا ہے کہ کیونکہ اس کا یہ ہم کف ہے، لہذا اس موقع پر باپ کی اجازت ساقط ہو جائے گی۔ تو شرابی سے شادی پر لڑکی راضی ہے لیکن باپ راضی نہیں ہے، تو شرابی میں آپ نے اس سے پہلے سنا کہ عمل کے اعتبار سے شرابی جو ہے اس کا ہم کف نہیں ہے، لہٰذا اس موقع پر یہ لڑکی یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھائی دیکھو میں باپ کو رشتہ بھی نہیں پیش کر رہا ہے، باقی اس میں ساری اچھی باتیں ہیں، صرف ایک شرابی تو پیتا ہے، نہیں، اب یہاں پر باپ کی اجازت ساقط نہیں ہوگی اور یہ لڑکی اس سے شادی نہیں کر سکتی اگر باپ یہاں پر اڑ گیا، کیونکہ شرابی ہونا یہ کف کے اندر نہیں آتا، یہ ہمسر اور برابری والا نہیں ہے اس کا، چاہے اور دیگر مالی اور ہر لحاظ سے، بلکہ نمازی بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ بہت سی یہ بھی آج کل بہت سی نئی اقسام چل پڑی ہیں۔ ایک صاحب کا جیسے ہمارے استاد محترم نے واقعہ سنایا تھا کہ وہ دین پر اس قدر عامل تھے کہ کوئی روزہ بھی نہیں چھوڑتے تھے، لیکن شراب سے افطار کیا کرتے تھے، تو بہت سارے اس قسم کی بھی اقسام معاشرے کے اندر آج کل ہو گئی ہیں۔ تو شرابی سے شادی پہ لڑکی راضی ہے لیکن باپ راضی نہیں ہے، تو یہ شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ اس کا ہم کف نہیں ہے، اگر ہم کف ہوتا تو باپ کی اجازت ساقط ہوتی۔ اچھا، معاشرتی اعتبار سے کف ہونا، سوشل سیٹ اپ کے اعتبار سے، سماجی اعتبار سے وہ اس کا ہم پلہ شمار ہونا۔ اچھا، اگر معاشرتی اعتبار سے ہم پلہ نہیں ہے لیکن لڑکی اور ولی دونوں راضی ہیں، جیسے ابھی آپ نے شراب تک کے سلسلے میں سنا کہ لڑکی اور ولی دونوں راضی ہیں تو نکاح ہو جائے گا، معاشرتی اعتبار سے ہم پلہ نہیں اور لڑکی اور ولی دونوں راضی ہیں، جیسے کہ وہی آپ، یہ تو نہیں کہوں گا کہ کبھی نہ کبھی کوئی اس قسم کی آپ نے فلمیں دیکھی ہوں کہ جناب وہ موچی کے ساتھ مثلا انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، مثلا موچی ہے، نائی ہے، قصائی ہے، معاذ اللہ، یہ نہیں کہ رشتے بڑے ویسے ہیں، یعنی یہ جو پیشے ہیں یہ بہت خراب، یا ہم ان کی مذمت کر رہے ہیں، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا، لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ بھائی یعنی اس کو ہم لائٹر نوٹ میں کہہ رہے ہیں، نہیں، عام طور پہ بہرحال یہ پست شمار ہوتے ہیں۔ اب مثلا کوئی موچی ہے، موچی وہ جو زمین پہ تھڑے پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور جوتے گانٹھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اور کسی بہت اشرافیہ ایلیٹ خاندان کی کوئی لڑکی ہے، وہ اس سے شادی کرنا چاہ رہی ہے، اب معاشرتی اعتبار سے ہم کف نہیں۔ اچھا، یہ بھی دیکھیے معاشرے کے اعتبار سے الگ الگ چیزیں، اب مثلا یہی جو موچی اس کو کہا جائے، لیکن یہی موچی اگر بڑے مثلا کوبلر بوٹ ہاؤس ہو اس کا، وہ بھی موچی ہے، لیکن کیا ہے، نہیں، یہ تو اس کا ہم پلہ شمار ہو جائے گا۔ اب کہا کہ یہ دھوبی ہے لیکن جناب اس کی تو لانڈری شاپس ہیں، اب یہ معاشرے کے میں ایکسیپٹیبل ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں، یا مثلا کوئی قصائی ہے، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو وہ مکھیاں چپکی ہوئی ہوتی ہیں اور اس پہ لوہے کے اوپر انہوں نے گوشت ٹانگا ہوا ہوتا ہے، اور ایک یہ کہ جناب بچر شاپ ہے، ایئر کنڈیشن شاپ ہے، نوکر ملازم رکھے ہوئے، تو اب وہ اتنا برا شمار نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ کہ اگر وہ بالکل پست طبقات سے معاشرے کے تعلق رکھتا ہو، لڑکی بہت اونچے طبقے میں ہو اور ولی بھی راضی ہے اور لڑکی بھی راضی ہے، تب بھی یہ شادی ہو جائے گی، کیونکہ اس میں کفو والا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اچھا، مسئلہ کہاں پر ہوگا؟ جب معاشرتی اعتبار سے جو کف نہیں ہے، لڑکی راضی ہے لیکن باپ راضی نہیں، لڑکی راضی ہے لیکن باپ راضی نہیں۔ اب یہ معاشرے میں اتنا زیادہ طبقاتی اگر وہ ہے اختلاف، جیسے میں نے کہا کہ بالکل موچی ہے، نائی ہے، قصائی ہے، اور وہ ہے لڑکی بڑے اشرافیہ خاندان کی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں اس پہ راضی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے، سارے انسان برابر ہیں۔ اب یہ کیا ہے کہ اس کا ہم کف نہیں عرفی اعتبار سے، اب یہاں پر باپ کی اجازت ساقط نہیں ہوگی۔ دیکھیے کف کا مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ جب یہ کنفلکٹ ہو جائے باپ میں اور لڑکی میں، باپ کوئی متبادل، یعنی اگر اس کا ہم کف نہیں ہے
تو لڑکی اپنے سے استحقاق کو، ٹھیک ہے لڑکی پھر وہ جہاں باپ کہہ رہے ہیں وہاں بھی اس کو اختیار ہے کہ شادی نہ کرے، لیکن کم سے کم یہاں پر وہ باپ کا اختیار ساقط نہیں ہوگا، اور باپ اگر تیار نہیں ہے تو یہ شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ معاشرتی اعتبار سے اس کا کفر نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں بہت ساری چیزیں دیکھیے، اعتقادی اعتبار سے کفر کے مسئلے میں عرف نہیں دیکھا جاتا ہے، یعنی مثلاً کسی مغربی معاشرے میں رہ رہے ہیں اور وہاں پر عیسائیوں اور ہندوؤں وغیرہ کے ساتھ بھی شادی مثلاً ہو رہی ہے اور سبھی لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں، تو یہ نہیں ہوگا کہ بھئی معاشرے میں تو اسے کوئی برا سمجھا ہی نہیں جا رہا، نہیں، اعتقادی مسئلے کے اندر کفر کا ہونا یہ ساقط نہیں، یعنی اب اس سے تو شادی ممکن نہیں، یعنی اعتقادی مسئلے میں عرف نہیں دیکھا جائے گا کہ مثلاً معاشرے کے اندر کوئی چیز رائج ہے تو اس میں اجازت مل جائے۔ ہاں کیا ہے، معاشرتی اعتبار سے کفر میں دیکھا جائے گا عرف کو، معاشرے کو۔ اچھا، ہر جگہ کا معاشرہ بھی الگ ہوتا ہے، مثلا پاکستان کا معاشرہ بالکل الگ ہے، ایران کا معاشرہ بالکل الگ ہے، اور امریکہ کا معاشرہ بالکل الگ ہے۔ معاشرے کے اندر اگر وہاں پر مثلا امریکہ میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کے عرف کے اندر یہ چیز ایکسیپٹیبل ہو، تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ اس بات کی اجازت مل جائے، اور اگر جو ہے وہ پاکستان کا معاشرہ ہے جہاں پہ یہ والا طبقاتی فرق بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ بھئی اتنے پست طبقے کے اندر معاشرتی اعتبار سے اتنے پست طبقے سے یہ تو اس کا ہم پلہ نہیں ہے، یہ تو ہم کف نہیں ہے اس کا، تو یہاں پر اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا، یعنی اس میں ملکوں اور جگہ جگہ کو بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن اعتقادی جو مسئلہ ہے کف ہونے کا اس کے اندر عرف نہیں دیکھا جاتا، معاشرتی جو مسئلہ ہے اس کے اندر کف دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے کہ ایک باقاعدہ ایک ریسرچ بھی ہوئی ہے، ریلیشن شپ بٹوین دا میرج ویڈنگ ایکسپینسز اینڈ ڈیوریشن آف میرج، یہ باقاعدہ ایک ریسرچ ہوئی ہے، ایموری یونیورسٹی ہے اٹلانٹا میں جارجیا میں، جس نے اس ریسرچ کو کنڈکٹ کیا ہے۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں عرفی اعتبار سے میں یہ بیان کر دوں کہ معاشرے کے اندر کچھ نا جھوٹی قسم کی طبقاتی برابری کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، مثلاً بہت کمزور طبقہ ہے لیکن جب اس کی بھی شادیاں دیکھیں تو قرضے ورضے لے کے اور بہت ایکسپینسز اس کے اوپر خرچ کر کے ایسی زبردست شادی ہو رہی ہوتی ہے ان کی، جیسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت بڑے امیر و کبیر افراد کی، یعنی اس میں ان کی برابری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ضمناً بیچ میں بات آ گئی، تو وہاں پر وہ ایک ریسرچ کنڈکٹ ہوئی ہے کہ یہ شادی میں جتنے اخراجات ہوتے ہیں اس کا ڈیوریشن آف میرج سے کیا ریلیشن شپ ہے، تو یہ نوٹ کیا گیا کہ جتنے شادی میں اخراجات بڑھتے چلے جائیں گے اتنا ہی طلاق ہونے کی شرح بڑھتی جائے گی۔ یہ بڑی عجیب و غریب ایک بات ہے، کیونکہ دیکھیے میرج انڈسٹری جو ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہاں پر بھی اربوں روپے جو ہے نا شادیوں پر ویسے خرچ ہو جاتے ہیں، اور ابھی میں ظاہر ہے بہت ایلیٹ کلاس کی شادیوں کی بات نہیں کر رہا، جو بالکل مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس جو گھرانے ہیں ان کی شادیاں بھی 20-20 لاکھ اس تک عمومی ایک اخراجات کے لحاظ سے پہنچ گئی، اگر ساری رسومات اور سب چیزیں اگر ملا لی جائیں کم سے کم، ورنہ اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جتنی بھی جیسے جیسے ایکسپینسز بڑھتے جا رہے ہیں اتنا ہی ڈائیورس ریٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ خود میں نے بتا رہا ہوں کہ جیسے کہ $50 بلین کا سالانہ اخراجات، یعنی سمجھیں ایک بجٹ ہے امریکہ میں شادیوں کا، اور 50% ڈائیورس ریٹ ہے، 50%۔ اچھا، حیرت انگیز طور پر یعنی انڈیا ہے اس کا 1% ہے صرف ڈائیورس ریٹ، اور شاید پوری دنیا میں سب سے کم میں شمار ہوتا ہے، اس سے بھی کم سری لنکا کا ہے 0.75%، ورنہ جو ہے یعنی 50% امریکہ کے اندر ڈائیورس ریٹ ہے، جس میں $50 بلین کی جو میرج انڈسٹری جو ہے ویڈنگ کے اوپر جو بھی اخراجات ہوتے ہیں، اور خود پاکستان کے اندر، بلکہ میں اوور آل تو اس لحاظ سے بات نہیں کروں، ایک شیعہ کمیونٹی پاکستان کے اندر جو بہت اسٹرانگ ہے، ان کا صرف کراچی کے اندر نوٹ کیا گیا ان کا بھی 50% ڈائیورس ریٹ ہے، شیعہ کمیونٹی، یعنی شیعہ کمیونٹی کا ایک حصہ، پوری شیعہ کمیونٹی نہیں بلکہ مختلف جو اور اس طرح کے جو چیزیں پائی جاتی ہیں شیعوں کے اندر ہی مختلف، اب میں کھل کے ظاہر نام نہیں لے سکتا، بہرحال ان کا 50% ہے۔
تو یہ کیا ہے, یہ نا اپنے آپ کو ایک جھوٹی اس طور پر اپنے حیثیت کو بڑھانے کے اعتبار سے. تو ہم کف کے معنی کے بہت زیادہ ڈفرینس اس کا اگر آ رہا ہے اور باپ منع کر رہا ہے کہ بھائی تم کہاں موچی نائی قصائی اتنے پست طبقے جبکہ تم اس سے تعلق رکھتی ہو, تو وہ یہاں پر اپنے اس اختیار کو استعمال کر کے اس کو منع کر سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے, میں نے تھوڑا سا ابھی میں زیادہ غور نہیں کر سکا اس پہ کہ بھائی زیادہ اخراجات ہونے سے طلاق زیادہ کے امکانات کیوں جو ہے وہ ہو رہے ہیں. تو جناب یعنی مجھے ایک ہی یہ مسئلہ سمجھ میں آیا اس لحاظ سے کہ بہرحال اسراف جو اس میں ہوتا ہے, اسراف خود ایک گناہ ہے, بلکہ گناہ کبیرہ میں سے جس قدر اسراف اس کے اندر ہو رہے ہیں تو ان کی ایک بے برکتی اس کے اندر ہوتی ہے. گناہ کے اندر خود ایک بے برکتی کا باعث ہے کہ طلاقوں تک بات پہنچ رہی ہے, جبکہ وہ لوگ اتنی اپنا محبت کا اظہار پیسہ خرچ کر کے کر رہے ہیں تو ان کو تو زیادہ دوام ہونا چاہیے تھا, ان میں تو ڈائیورس ہونی نہیں چاہیے تھی. یعنی جس قدر کم اخراجات ہوں گے اسی قدر طلاق ہونے کا ریشو کم ہوگا. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, ایسے نکاح کو بہت بہترین نکاح کہا گیا ہے اور بابرکت نکاح کہا گیا ہے کہ جس میں خرچہ جس کا کم سے کم ہو. یعنی شادی کے 3 نقطے نکال دیے جائیں, سادی یعنی بہت سادہ طور پر ہو, اس کے اندر زیادہ دوام اس سلسلے میں ہوتا ہے. تو یہ بیچ میں اس لحاظ سے بات آ گئی کہ لوگ ہم کف ہونے کے لیے بعض اوقات قرضے لے کر اور اپنی شادیوں کے اندر جو وہ اپنے جھوٹی وہ دکھاتے ہیں مالیات, تو اس کا بھی ایک ذکر ہو جائے. اچھا, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمسری اور برابری کے اعتبار سے دیکھیں تو تاریخ اسلام کے اندر ایک واقعہ زلفہ اور جویبر کا ایک گزرا ہے, خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, جو کہ فروع کافی میں ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام نے نقل کیا, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور ابو حمزہ صومالی اس کے راوی. وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جویبر نام کا ایک شخص تھا جو پست طاقت تھا, نیگرو تھا, یعنی بہت کالا تھا, بے انتہا بدصورت تھا, انتہائی مفلوک الحال تھا. اور پیغمبر اسلام نے اس سے کہا کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ مجھے کون رشتہ دے گا, آپ میری حالات اور وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اس پہ شہید مطہری نے پورا اس واقعے کو تفصیل سے بھی لکھا اور تفصیل سے فروع کافی کے اندر بھی. تو پیغمبر نے کہا ایسا کرو تم زلفہ کے لیے رشتہ لے کر جاؤ. تو زلفہ مدینے کی بہت ہی اشرافیہ, ایک بہت بڑے سردار کی انتہائی خوبصورت اور حسین جمیل خاتون تھی. اب یہ رشتہ لے کے جب وہاں پر گیا تو باپ حیران ہوا, کیوں آئے ہو؟ کہا کہ پیغمبر اسلام نے بھیجا اور کہا کہ آپ کی بیٹی کے رشتے کا میں خواستگار ہوں. تو حیران ہوا باپ, کہا کہ یعنی بہرحال پیغمبر اسلام نے بھیجا تھا. تو زلفہ, اچھا اب دیکھا جائے تو یہ تو آپس میں کوئی ہم پلہ بھی نہیں. باپ نے منع کر دی, کہا کہ میں پیغمبر اسلام سے خود آ کر معذرت کر لوں گا, تم چلے جاؤ, تم سے یعنی شادی نہیں ہو سکتی. لڑکی پیچھے سے یہ باتیں سن رہی تھی اور کہا کہ پیغمبر اسلام نے رشتہ دے کر بھیجا ہے, آپ کا انکار کہیں کفر کا موجب نہ بن جائے, آپ فوراً اس رشتے کو ہاں کیجیے. اور بہرحال وہ پھر اس کے بعد, یعنی میں تفصیل میں نہیں جا سکتا آج, لیکن بہرحال اس لحاظ سے دیکھا جائے اگر ہم کف کے یعنی معاشرتی اعتبار سے کف نہیں تھا. اچھا, بہت ساری چیزیں دیکھیے ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ اس قسم کی چیزیں جب سنتے ہیں تو وہ اس طرح کی شادیاں مثلا دیکھتے ہیں کہ بہت سے جذبات میں آ کر مثلا کوئی خاتون ہے وہ کہیں گے جناب میں اس نابینا سے شادی کر رہی ہوں. یہ نہیں کہ ان سے شادی نہیں ہو سکتی, اور خدا ان کی بھی جو بھی اس لحاظ سے افراد ہوں ان کی بھی شادیاں کروائے, ان کے مسائل کو بھی حل کرے. لیکن بہرحال یہ کہ یہ کیا ہے کہ یہ ان افراد ہی کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ جو ایمانی اور تقوی کے اعتبار سے اس قدر طاقتور ہوں کہ وہ ان چیزوں کے آفٹر ایفیکٹس کو برداشت کر سکیں. جیسے زلفہ ایمانی اعتبار سے اس قدر طاقتور تھی, اس نے کہا جب پیغمبر اسلام نے کہہ دیا تو آپ کو نہ کرنے کا حق ہی نہیں, آپ اس رشتے کو قبول کیجئے, چاہے وہ ہر لحاظ سے پست ترین معاشرتی اعتبار سے جویبر جو تھے وہ پست ترین تھے. اور پھر اس کے بعد کبھی تفصیلات ہیں ان کی شادی کے حوالے سے. تو بہرحال یہ کہ یہ ان افراد میں ہی مناسب ہے زیادہ. عام طور پر فلموں کے اندر تو
اس قسم کی شادیاں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں کہ جو کہ اس معاشرتی اعتبار سے ہم کف نہیں ہوتے. بعض اوقات اس وقت جذبات میں اور انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور کلاس فیلو ہوتے اور بہت زیادہ طبقاتی فرق ہے جو بعد میں جب یہ نشہ اور بھوت اتر جاتا ہے ان کے اوپر سے جذباتیت کا تو اس کے بعد پھر ریئلٹیز آتی ہیں اور وہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ اس کو برداشت کر سکیں اور طلاقوں تک نوبت پہنچتی ہے. تو اسلام نے جو ہم کف ہونے کا معاشرتی اعتبار سے بھی چیزیں رکھی ان کا خیال کرنا چاہیے. البتہ معمولی سا فرق ہو تو اس میں فرق نہیں ہے لیکن بہت زیادہ مارکڈ ایک ڈفرینس اگر ان کے اندر ہو تو پھر ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. اچھا اب دیکھیے لڑکیاں بھی ہیں عام طور پر کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یعنی کتنی جناب میں آپ حیران ہوں گی کہ اس قسم کے بھی ہمارے پاس آتے ہیں کہ جناب لڑکی ہماری فلاں بڑی یونیورسٹی سے اس نے پڑھا ہوا ہے, اب اس کے ہم پلہ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا لڑکا ہی ہونا چاہیے اور اس سے اگر ذرا کمتر ہے وہ تو اس کو بھی رشتہ منع کر دیا انہوں نے, یہاں تک کہ اس لڑکی کی عمر بھی نکل گئی. وہ لڑکیاں اسی طریقے سے بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جاتی ہیں. جب یہ کہا جاتا ہے اچھا لڑکیاں بھی اس میں کہ جناب ابھی میں پڑھ رہی ہوں, ابھی میں اپنا کیریئر بناؤں گی, ابھی میں جاب کر لوں, اور وہ بھی اس میں تاخیر کرتی ہیں, لیکن زیادہ تاخیر گھر والوں کی طرف سے بھی اس لحاظ سے ہو جاتی ہے. کہا جاتا ہے نا کہ 20 سال کی عمر کی لڑکی ہوتی ہے اور رشتہ آتا ہے تو پوچھتی ہے کہ لڑکا کیسا ہے, اور جب 30 سال کی ہو جاتی ہے تو پوچھتی ہے کہ لڑکا کیا کرتا ہے, اور جب وہ 40 سال کی ہوتی ہے تو کہتی ہے کہاں ہے. تو یہ بہرحال بہت سی چیزیں لطیفے کے طور پر بھی ہیں, لیکن بہرحال یہ کہ پروردگار عالم کے جو لوگ اس مشکلات کا شکار ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان خاندانوں میں کس قدر پریشانی ہے, ان سب کی مشکلات کو اللہ حل فرمائے. لیکن کیا ہے کہ یہ اس طرح سے اپنی جو ذاتی غلطیاں کر کے اور کہ ہم کف کے معنی کہ جناب جس نے اگر پی ایچ ڈی کیا ہے تو لڑکا بھی پی ایچ ڈی ہونا چاہیے, اس نے ایم بی اے فلاں یونیورسٹی سے کیا وہ لڑکا بھی اسی کے ہم پلہ یونیورسٹی کا ایم بی اے ہونا چاہیے. ان چیزوں کو اسلام جو ہے نا وہ کاؤنٹ نہیں کرتا ہے اور یہ غلط طریقہ کار ہے, اس کو ہم کف والے مسئلے کو غلط سمجھا گیا ہے. اچھا اب سیدانی اور غیر سید والی شادی کا بھی اب دیکھیے کہ کتنے بڑے بڑے مراجع ہمارے ہیں کہ جیسے آیت اللہ سید محمد رضا گل پائگانی, ان کے داماد آیت اللہ شیخ لطف اللہ صافی گل پائگانی, ان کا سفید امامہ ہے غیر سید, اور آیت اللہ سید محمد رضا گل پائگانی وہ سید تھے. اس لحاظ سے آیت اللہ خوئی ان کے ایک داماد تھے جعفر غروی نائنی, وہ غیر سید تھے اور خود آیت اللہ خوئی سید. اور امام خمینی ان کے 3 داماد تھے, یہ آیت اللہ شہاب الدین اشراقی ان کے ایک داماد, امام خمینی کالے امامے والے اور شہاب الدین اشراقی جو ان کے داماد یہ سفید امامے والے جو ان کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ آیت اللہ خمینی کے 3 داماد اور تینوں یہ غیر سید تھے, محمود بروجردی اور شہاب الدین اشراقی اور حسن عرابی, یہ تینوں آیت اللہ خمینی کے داماد تھے اور یہ تینوں غیر سید. تو اتنے بڑے بڑے علماء نے اس بات کا وہ نہیں کیا. آیت اللہ شیخ فاضل لنکرانی یہ خود غیر سید تھے لیکن ان کی ماں سیدانی تھی, والد غیر سید تھے. تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں. اچھا بہت سے لوگ اس پہ بھی آپ حیران ہوں گے کہ لڑکا کیا کرتا ہے جناب, یعنی وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جاب ہونی چاہیے اس کی. یہاں تک بھی بہت سے لوگوں کے اندر ہے کہ گورنمنٹ جاب اگر نہیں ہے وہ بیچارہ پرائیویٹ کہیں کر رہا ہے تو کہتے ہیں یہ تو ہم کو یعنی اس کے پاس سٹرونگ وہ نہیں ہے. بلکہ ایک لطیفہ بھی کہیں مشہور تھا کہ بل گیٹس کی بیوی نے اس وجہ سے اس سے طلاق لے لی کہ گورنمنٹ جاب نہیں تھی بل گیٹس کے پاس کوئی. خیر تو بہرحال گورنمنٹ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کف ہونے کے اعتبار سے. اچھا ایک بہت ہی اہم مسئلہ کیا ہے, مسئلہ کف جو ہے یہ عقد دائمی میں کا مسئلہ ہے, یہ عقد متع میں نہیں چلتا ہے. یعنی عقد غیر دائمی جو ہوتے ہیں, عقد دائمی کیا ہے, یعنی جو عام طور پر نکاح ہوتا ہے دائمی نکاح, یعنی اس میں یہ والا مسئلہ آتا ہے کف والا مسئلہ. یعنی لڑکی اس وقت تک اگر اس کے پاس کوئی ہم کف رشتہ موجود ہے اور باپ منع کر رہا ہو اور ہر لحاظ سے وہ لڑکا لڑکی کا ہم پلہ ہو, لڑکی کو شادی کی ضرورت ہو, باپ کوئی متبادل رشتہ بھی پیش نہ کر رہا ہو, اب اس لڑکی کے لیے باپ کی اجازت ساقط ہو رہی. لیکن لڑکی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں فلاں شخص سے عقد غیر دائمی کرنا چاہتی ہوں اور لڑکا ہر لحاظ سے میرا ہم پلہ ہے لیکن باپ منع کر رہا ہے تو میں جس سے عقد غیر دائمی کر لوں, یعنی جس کو متع کہا جاتا ہے. نہیں, یہ والا مسئلہ اس میں نہیں چلتا ہے, نہیں کر سکتی باپ کی اجازت کے بغیر. تو یہ مسئلہ کف جو ہے یہ عقد دائمی کا مسئلہ ہے کہ جب باپ کی اجازت ساقط ہو رہی ہے, اگر لڑکی ہم کف رشتہ لے کر آ رہی یعنی جو اس کی بالکل برابری کا ہے,
عقیدے کے لحاظ سے برابری کا، معاشرتی اعتبار سے یعنی اخلاقی اور شرعن اور عرفن وہ اس کا ہم پلہ ہے، اور باپ منع کرو تو بھی اجازت ساقط ہوتی۔ لیکن یہ عقد غیر دائمی میں نہیں ہے، اس میں لوگ کنفیوژن کا شکار ہو کر اس قسم کے اقدامات کر رہے ہیں کہ دیکھیے لکھا تو تھا یہ عقد کا مسئلہ، لیکن یہ عقد دائمی کا مسئلہ ہے، یہ عقد غیر دائمی کا نہیں ہے، اس میں اجازت لینا ہی ہے، آگے چل کر اس کی تفصیل آتی ہے۔